کیا آپ زندگی کی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کے رزق میں برکت نہیں؟ کیا بے سکونی، بے اولادی، دشمنوں کے شر یا مسلسل ناکامیوں نے آپ کو توڑ کر رکھ دیا ہے؟ تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو سکون دے سکتی ہے کہ آپ کی پریشانیوں کا حل بن سکتی ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے قرآن پاک کی سب سے مختصر لیکن سب سے زیادہ طاقتور سورۃ الکوثر کے بارے میں۔ ایک ایسی سورت جو نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت بنی، بلکہ آج بھی امت کے ہر فرد کے لیے ایک روحانی خزانہ ہے۔ سورۃ الکوثر کا تعارف۔ سورۃ الکوثر قرآن مجید کی 108ویں سورت ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ اس میں صرف 3 آیات ہیں، لیکن اس کے معنی اور پیغام بہت عظیم ہے۔ عربی متن: اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ترجمہ: بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے۔ الکوثر کا مطلب کیا ہے؟ الکوثر کے کئی مفاہیم ہیں۔ علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ جنت میں ایک نہر جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ بے شمار خیر و برکت، نبوت اور دین اسلام کی سربلندی، امت محمدیہ کی کثرت، یہ تمام معنی ہمیں بتاتے ہیں کہ سورۃ الکوثر ایک بہت ہی عظیم نعمت ہے، اور اسی وجہ سے اس سورت سے وظیفہ کرنا روحانی طور پر بے حد مؤثر ہے۔ سورۃ الکوثر کا وظیفہ مکمل طریقہ۔ اب ہم آتے ہیں اصل موضوع پر۔ سورۃ الکوثر کا روحانی وظیفہ۔ یہ وظیفہ مختلف حاجات کے لیے کیا جا سکتا ہے: رزق میں برکت، دشمنوں سے نجات، اولاد کی طلب، دل کا سکون، رشتوں میں آسانی، کاروباری ترقی اور ہر جائز حاجت کے لیے وظیفے کا وقت۔ سب سے مؤثر وقت فجر کی بعد یا تہجد کے وقت، لیکن آپ اسے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، بشرطیکہ کہ باوضو ہو اور دل یکسو ہو۔ وظیفے کا طریقہ: پہلا قدم، نیت۔ دل میں یہ نیت کریں: یا اللہ، میں سورۃ الکوثر کے وسیلے سے تجھ سے اپنی اپنی حاجت کا نام لینے کے لیے دعا کر رہا ہوں، تو قبول فرما۔ دوسرا قدم، درود شریف۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ تیسرا قدم، سورۃ الکوثر کی تلاوت۔ 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں۔ 129 عدد روحانیات میں مجرب مانا جاتا ہے۔ چوتھا قدم، آخر میں درود شریف۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ پانچواں قدم، دعا۔ اب اپنے رب سے دل کھول کر دعا کریں، روتے ہوئے، عاجزی سے، مکمل یقین کے ساتھ۔ وظیفے کے اصول: مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ وظیفہ کریں۔ وظیفے کو صرف جائز مقاصد کے لیے کریں۔ وضو اور پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں۔ کسی پر ظلم کرنا یا غلط نیت سے وظیفہ نہ کریں۔ وظیفے کے فوائد: روحانی تجربات کی روشنی میں رزق میں برکت۔ جو لوگ روزانہ سورۃ الکوثر 129 مرتبہ پڑھتے ہیں، ان کے رزق میں کشادگی دیکھنے میں آئی ہے۔ دشمنوں سے حفاظت۔ دشمنوں کی سازشیں خود ختم ہو جاتی ہیں، اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ اولاد کی نعمت۔ بے اولاد جوڑے اس وظیفے سے فیضیاب ہو چکے ہیں۔ دل کا سکون۔ دل کی بے چینی، ڈپریشن، ذہنی دباؤ میں واضح کمی۔ قبولیت دعا۔ سورۃ الکوثر کے بعد کی جانے والی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ ایک سچا واقعہ: ایک بہن نے یوٹیوب پر شیئر کیا، میری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، مگر اولاد نہ ہونے کی وجہ سے سسرال والے تنگ کرتے تھے۔ ایک دن ایک بزرگ نے مجھے
یہ وظیفہ بتایا۔ روزانہ 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھو درود شریف کے ساتھ، اور آخر میں صرف یہ دعا مانگو، یا اللہ مجھے اولاد صالح عطا فرما۔ میں نے مسلسل 40 دن یہ عمل کیا اور 40ویں دن میرے ٹیسٹ مثبت آئے۔ آج میری گود میں اللہ کی رحمت موجود ہے۔ سورۃ الکوثر کیوں مؤثر ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص انعام ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، یعنی خیر کثیر، نعمتوں کی بھرمار۔ جب ہم اس سورت کو دل سے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خیر کثیر سے نوازتا ہے۔ عمل کو جاری رکھنے کا مشورہ: اس وظیفے کو صرف ایک دن نہ کریں، کم از کم 11 سے 40 دن مسلسل کریں۔ دن مت چھوڑیں، ورنہ از سر نو آغاز کریں۔ آخر میں ایک پیغام: یہ سورت ہمیں اللہ کی اطاعت، شکر گزاری اور عبادت کی طرف بلاتی ہے۔ جب آپ سورۃ الکوثر کو وظیفہ کے طور پر پڑھتے ہیں تو گویا آپ اس یقین کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہی عطا فرمانے والا ہے۔ تو آئیے آج ہم سب عہد کریں کہ روزانہ سورۃ الکوثر کو کم از کم ایک بار ضرور پڑھیں، وظیفے کو عبادت کا حصہ بنائیں اور صرف اللہ سے مانگیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جزاکم خیر اللہ۔